ڈاکٹر مزمل کریم جو کوٹ سلطان کی انتہائی معروف شخصیت ہیں، آج ہم ان کے کلینک پر ان سے گفتگو کے لیے یہاں آئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ڈاکٹر صاحب کرونا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بیماری آتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا اور اب ان کی صحت کتنی بہتر ہے، آج ان سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت سے ٹائم نکالا ہے اور میرے کلینک پر حاضر ہوئے ہیں۔ بالکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جون کے مہینے میں مجھے یہ کرونا ہوا تھا۔ کرونا ایک وائرس ہے، یہ ایک سے دوسرے بندے کو سانس کے ذریعے ہاتھ ملانے سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس ایسے فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے جہاں پہ ہم پیشنٹ دیکھتے ہیں۔ پھر کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرونا کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، وہ بھی ہم احتیاط تو کرتے رہے ہیں، لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک قدرتی آفت ہے جس کا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کس سے ہوگا کس سے نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور میں جس سٹیج پہ میں تھا اس سٹیج سے لوگوں کو کرونا تو ہوا ہے، لیکن اس کی ایک مطلب نارمل لیول پہ ہوا ہے۔ 15 دن بعد 14 دن بعد لوگ گھروں میں بیٹھ کے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن جو مجھے ہوا ہے وہ بہت شدید قسم کا تھا۔ میرے لنگس بہت ڈیمیج ہو گئے تھے، ڈبل نمونیا ہو گیا تھا، تو میں ترکی ہسپتال میں ایڈمٹ رہا ہوں۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے میری بہت کیئر کی ہے۔ میں ICU میں رہا ہوں، وینٹیلیٹر پہ رہا ہوں، وینٹیلیٹر پہ کوئی قسمت والا ہی بچتا ہے۔ بہرحال لوگوں کی، اپنے شہر والوں کی، بزرگوں کی دعائیں اتنی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے صحت عطا فرمائے، تندرست رکھے، ہماری دعا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا یہاں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر بھی ہیں، کون سا محکمہ ہے جس میں آپ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں، اور وہ محکمہ میں کیا کام ہوتا ہے، اس کی آپ ہمیں تفصیل بتائیں گے؟ جی، میں محکمہ ہیلتھ میں ایز اے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر IRMNCH نیوٹریشن پروگرام کام کر رہا ہوں۔ تقریباً مجھے 3 سال ہو گئے۔ پہلے یہ 2 مختلف ڈپارٹمنٹ تھے، ایک کو نیشنل پروگرام کہتے تھے جس میں یہ ہیلتھ ورکرز پروگرام ہے، دوسرا MNCH تھا جس میں 24/7 BAUs ہیں۔ اب ان دونوں کو اکٹھا کر کے IRMNCH نیوٹریشن پروگرام بن گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جتنا ہیلتھ ورکر کا پروگرام ہے، جو ان کا ورک ہے، پولیو کا ورک ہے، EPI کا ورک ہے، فیملی پلاننگ کا ورک ہے، تو وہ ٹوٹل ہم دیکھتے ہیں جتنے 24/7 ہیں۔ وہاں پہ ایوننگ نائٹ شفٹ جو ہے وہ ہمارا IRMNCH کا سٹاف ہے، وہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ وہ ڈیلیوریز کرتے ہیں، LHVs۔ ہم نے 10-34 سروس ہے ہماری ڈسٹرکٹ لیا میں، بلکہ پورے پنجاب میں ہے۔ وہ ایمبولینس سے پیشنٹ کو دیہاتی علاقوں میں شفٹ کرتے ہیں، اس کا انچارج بھی میں ہوں۔ تو نیوٹریشن پروگرام جو بچے سیم میم کے ہوتے ہیں، ویکنیس بچے ہوتے ہیں، جن کی قدرتی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، سٹنٹنگ ویسٹنگ ہوتے ہیں، جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہمارے پاس ساشے آتے ہیں، ہم وہ دیتے ہیں ان کو گھروں میں وہ۔ اور دوسرا ہمارے پاس SC سینٹر ہے جہاں پہ ہم بچوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ DHQ لیا میں بھی ہے اور THQ چوک اعظم میں بھی ہے۔ وہاں پہ ایڈمیشن کر کے بچوں کو ملک دیتے ہیں، F75 اور F100 کے نام سے آتا ہے، تاکہ بچوں کی گروتھ ہو، کوئی بچہ اس لحاظ سے کمزور نہ ہو جسمانی لحاظ سے۔ تو یہ کتنے بچے اب تک، یعنی کہ ایک ماہ میں کتنے بچے آپ دیکھ لیتے ہیں؟ یہ ہماری کوئی تعداد نہیں ہے، جتنے پیشنٹ نکلتے ہیں ان کی سکریننگ کرتے ہیں۔ سکریننگ کے لیے مواقع ہوتا ہے، بچے کا پیمائش کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، وہ جو اس کرائٹیریا میں آ جائے تو سب کو ریفر کرتے ہیں، LHWs سینٹر پہ ریفر کرتی ہیں۔ اگر ان میں سے پھر کوئی مزید کوئی سک ہو بچہ تو اس کو LHV جو ہے نا وہاں DHQ یا THQ لیا ریفر کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ بھی ڈیلیوری بھی آپ کرتے ہیں، تو آپ کے محکمے میں جو ہے اس کا کیا سلسلہ ہے؟ کیا ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا کوئی آپ کے محکمے کی کوئی جگہ ہیں؟ کیونکہ جو ہمارا سٹاف ہے، پہلے BAUs کا جو ٹائمنگ تھی وہ صرف 8 سے 2 ہوا کرتی تھی۔ پھر گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ جو BAUs ہیں نا وہاں بھی لوگوں کو ڈیلیوری کی سہولت ہونی چاہیے، تو اس کے لیے سٹاف کی ضرورت تھی، تو ہم نے پرماننٹ LHVs رکھی ہوئی ہیں، تو LAWs وہاں لے کے جاتی ہیں، ڈیلیوریز ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ لے کے جانی ہے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی سے کوئی بھی بندہ ایمبولینس کو کال کرتا ہے تو وہ بھی وہاں ہاسپٹل جاتی ہیں، تو وہ نارمل ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے۔ اگر نارمل ڈیلیوری ان سے نہ ہو، کوئی کمپلیکیشن ہو، تو پھر وہ THQ پہ یا DHQ پہ پیشنٹ کو اسی ایمبولینس پہ ریفر کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟
بس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ زیادہ تر لوگوں کو چاہیے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، مطلب ہاسپٹلز ہیں، ان میں ایک جو سٹاف ہوتا ہے وہ مطلب ایک کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، بجائے دائیوں کے، بجائے کویکس کے پاس جانے کے، تو ان کے پاس جائیں، ان کو دکھائیں۔ ڈیلیوریز کی ایک سہولت موجود ہے تو ضرور وہاں سے ہسپتال سے کروانی چاہیے۔ اور ہماری 1034 کی ایک سروس ہے، وہ اس پہ کوئی بھی بندہ اپنے ٹیلی فون سے، موبائل سے کال ملائے تو جو جس علاقے میں یہ سہولت میسر ہے، بلکہ ایون اب تو پورے ڈسٹرکٹ میں میسر ہے، تو وہ خود ایمبولینس اس بندے کے بلانے پہ بھی چلی جاتی ہے تاکہ پیشنٹ کو ہسپتال لے جانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اب سننے میں آیا ہے جیسے کہ ہے کہ کرونا کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ جی بالکل، بہت یہ خطرناک لہر ہے، اور جو دوسری یہ اس میں لوگ پہلی لہر سے بھی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ایون جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہوں وہاں کے ڈاکٹر سے مجھے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وارڈ بھی بھر چکے ہیں اور کوئی وینٹیلیٹر بھی کوئی خالی نہیں ہے، اتنے پیشنٹ ہیں۔ تو میں لوگوں سے یہی کروں گا کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، سینیٹائزر یوز کریں، ماسک کا استعمال کریں، ہینڈ شیک، ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ اگر ان 3-4 چیزوں سے وہ اجتناب کر لیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، تو بچ سکتے ہیں، اور یہ کوششیں کرنی بھی چاہیے۔ یہ پیغام میں بھی دے رہا ہوں، ویسے یہ پیغام گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، یہ پیغام ویسے اخبارات میں، فیس بک، ہر جگہ پہ، یہ سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جو بندہ احتیاط نہیں کرتا تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے مطلب ہے کہ جی ڈاکٹر مزمل کریم بتا رہے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر بڑی شدید ہے، اور جن ہاسپٹلوں میں یہ خود علاج کراتے رہے ان کے ڈاکٹروں سے ان کی بات ہوئی ہے، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ عوام کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر ماسک پہننا، ہاتھ نہ ملانا، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا، یہ بہت عمدہ انہوں نے احتیاط کی تدابیر ہمیں بتائی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سید عابد حسین فاروقی، بیورو چیف، سنگ بیاب نیوز، لیا۔